بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یوں تو آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہوگا یہ جملہ سن رہے ہوں گے کہ پاکستان اپنے نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن اب یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ شہباز شریف کی چھٹی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، نگران حکومت کے عام پلیئر پاکستان پہنچ چکے ہیں، آئی ایم ایف نے گیم ڈال دی ہے اور اسحاق ڈار نے کس طرح پاکستان کو بند گلی میں داخل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی خبر اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں آج انتہائی عام کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہو رہی ہے۔ گورنر پنجاب کو برطرف کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ میں ایک عام درخواست دائر کی گئی ہے۔ پہلے ہم مختصراً اس پر بات کریں گے اور پھر سب سے بڑی خبر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ حالیہ دنوں کے اندر جس طریقے سے پنجاب حکومت کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہوئیں اور پھر سپیکر ڈپٹی سپیکر کا چونکہ ووٹ خفیہ رائے شماری سے ہونا ہے تو نون لیگ کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر ہم تبدیل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ جب لوٹوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے آپ اتنے پر اعتماد ہوں اور آپ کی ٹوٹل سیاست چھانگا پانگا کے اندر جو ڈیل آپ کرتے ہیں وہی کھیل ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے سیریت ہیں۔ 26 کلومیٹر کی وفاقی حکومت ہونے کے باوجود پورے پاکستان کے معاملات میں ٹانگ اڑا کر جس طرح پاکستان کو ایک معاشی بد امنی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ایک بہت ہی بھیانک مثال ہے جو اس وقت موجودہ رجیم چینج کے بعد یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے۔ یعنی آپ نے صرف اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے تھے اور ملک کو آپ نے بالکل ایک انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان معاشی طور پر جو بدحالی کی طرف ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ابھی بھی آپ پنجاب کے اندر جو ہے آج ایک وکیل ہے شبیر اسماعیل صاحب، انہوں نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف بھی مسلم لیگ نون کے جو میڈیا سیل ہے انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے، وہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پورے معاملے کو کس طرح لنک کیا جا رہا ہے۔ اب درخواست یہ دی گئی ہے کہ جناب یہ جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے غیر آئینی قدم اٹھایا ہے، تو لہذا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب بغیر کسی وجہ کے اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی گورنر نے اگر کہنا ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کریں تو اس کے پاس کچھ وجوہات ہونی چاہیے، اور جو وجوہات موجودہ گورنر نے دی ہیں وہ کوئی اس کے اندر گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے اس کے علاوہ گورنر جاری اجلاس میں بھی اعتماد کے ووٹ کا تقاضا نہیں کر سکتے، جبکہ اعتماد کے ووٹ کے لیے 4 سے 7 روز لازمی درکار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو موجودہ گورنر ہے انہوں نے ایک دن کا صرف ٹائم دیا ہے اور کہا گیا کہ ان خلاف ورزیوں کی بنیاد پر صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے خط لکھا گیا، لیکن صدر پاکستان اور وزیر اعظم نے خط کا جواب نہیں دیا اور گورنر پنجاب کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا۔ اس لیے عدالت سے استدعا کی جاتی ہے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو فوری طور پر گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی ہدایات جاری کی جائے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ یقینی طور پر چند دن پہلے اعتزاز احسن نے بھی کہا تھا کہ گورنر پنجاب کو اس طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، اگرچہ اس درخواست پر کوئی بڑی پیش رفت ہوتے نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پر اس طرح کی جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اب معاملات جو ہے کس طرح معاشی طور پر بربادی کی طرف پہنچ گئے کہ آج ایک تو آپ کو پہلے خبر دے دوں کہ آج راولپنڈی جی ایچ کیو کے اندر انتہائی عام کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور موجودہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد یہ آفیشل غالباً پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہوگی۔ پہلے چونکہ جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے اور تمام جو کور کمانڈرز تھے اس وقت ان کی ٹیم تھی، اور نئی ٹیم جو ہے یہ اب کیا گل کھلائے گی اس کا انحصار جو ہے وہ ظاہر آئندہ یہ 1-2 مہینے انتہائی اہمیت کے عمل ہوں گے، بلکہ چند ہفتوں کے اندر ہی ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ تو آج جی ایچ کیو کے اندر انتہائی عام کور کمانڈرز کانفرنس ہے، ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف ملک معاشی طور پر دیوالیہ پن کے قریب ہے، $6 ارب کے ریزرو پاکستان میں اس وقت موجود ہے، وہ بھی مختلف دوست ممالک کے ہیں۔ تو حالات پچھلے 8-9 مہینے میں کس طرح تبدیلی آئی ہے، چوری ڈکیٹی کس طرح محفوظ کی گئی ہے نیب ترامیم کے ذریعے، اور ساتھ ہی جو عوام کا رد عمل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ماحول سازی ہے، اس ساری چیزوں کا یقیناً اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا، اور دہشت گردوں کے خلاف اب کیا جو ہے وہ حکمت عملی ہوگی
उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे जो आम बात है वो की है शब्बर जैदी ने, और अब इसकी बुनियाद पहले आपके सामने रख दूं। शेख रशीद अहमद वो कहते हैं कि आईएमएफ के साथ डेडलॉक हो गया है, 10 रोज में आम रियासती सियासी मुआशी मीटिंग्स और फैसले हो जाएंगे। डॉलर इंटरबैंक और करेंसी मार्केट में 30 रुपए का फर्क है। रिजर्व 5 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा रह गए। आटे का कैद, गैस के बाद बिजली की लोड शेडिंग है। गैर मुल्की सफारतखानों ने अपने अमले को इस्लामाबाद में मोहतात रहने का कह दिया है। यानी हर तरफ जो है वो पाकिस्तान नीचे जा रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। साथ ही वजीर आजम के वो कहते हैं सुई तोशा खाना की घड़ी पर फंसी हुई है। पीडीएम को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और पड़ेंगे। पीडीएम अंदरूनी तोड़फोड़ का शिकार है। मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। अवाम का नाम ही रियासत है और अवाम तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट और अवाम का चोली दामन का साथ है। अब खामोश तमाशाई नहीं रहा जा सकता। तो इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा आम रोल है, ये बात तो उन्होंने की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हालात हैं, गरीदा फारूकी भी शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रही है। अब वो कहती है गैस बहरान की अब तर सूरत हाल, घरेलू सार्फिन तक को गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, सर्दियों में बिजली लोड शेडिंग इमरान खान 4 साल दौर में तो हमने नहीं देखी। अब सर्दियों में भी बिजली लोड शेडिंग का अजाब, गजाई महंगाई, आटा दाल चावल कीमतों में 60-80% इजाफा, दहशतगर्दी, गवर्नेंस का बुरे से बुरे हालात हैं। अब ये वो खातून है जो आप देखें कि शहबाज शरीफ के खिलाफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ अगर वो राय दे तो ये कितनी मानी खेद है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से अब ये महसूस किया जा रहा है और जो अपने लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि भाई ये गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। हाँ, अगर जबरदस्ती ये बजिद है, ये रखना है लेवल प्लेइंग फील्ड की खातर, नवाज शरीफ को वापस लाना है, भाई कौम पर मुसल्लत करना है, इमरान खान को नाअहल करवाना है, गिरफ्तार करवाना है, ये मजीद जो है इस इंतजार के अंदर डिमांड अगर करते रहनी है तो मुल्क के हालात क्या होंगे। शब्बर जैदी ने जो रात को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं कि रजा बाकर और हफीज शेख, मैं उन दोनों से मिला हूं, वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, कराची के अंदर है, उनके साथ मीटिंग हुई है। आईएमएफ ने मौजूदा हुकूमत को जवाब दे दिया है। मार्च के अंदर निगरान हुकूमत उसकी तवक्को है वो बनने जा रही है और निगरान हुकूमत के साथ ही आईएमएफ शायद मुज़ाकरात अब आगे करेगा। अभी चंद दिन पहले की बात है और इसके अंदर जो है ज़ाहिर है अब एस्टैब्लिशमेंट भी तब्दील होती दिखाई दे रही है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर इमरान खान के जो बयानात आए हैं एस्टैब्लिशमेंट खास तौर पर नए आर्मी चीफ के हवाले से वो बड़े पॉजिटिव हैं। फिर गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी ने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर भी मौजूदा आर्मी चीफ की तारीफ की है। अब ये जो तारीफों का सिलसिला शुरू हुआ है और थोड़ा सा उनको स्पेस दिया जा रहा है और वो बताया जा रहा है कि अब पहले जैसे हालात नहीं है, बेहतरी आई है, तो इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस दी जा रही है कि भाई हम आपसे लड़ना नहीं चाहते और आप भी अवाम के साथ ना लड़े। तो ये सूरत हाल यहां से होने के बाद अब यहां बताया यह गया है, शब्बर जैदी ने दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा है कि मुल्क के जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें मौजूदा हुकूमत ये हफ्ता नहीं गुजार सकती। जुमा तक मुल्क के मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक बड़ा फैसला होगा। हफीज शेख और रजा बाकर से मुलाकात हुई है, दोनों कराची में है। अब ये एक गवर्नर स्टेट बैंक रहे और दूसरा जो है आपको इल्म है कि अब्दुल हफीज शेख, इसका आईएमएफ के साथ बड़ा एक चोली दामन का साथ है और आपने असद उमर को हटाकर इनको लाना पड़ा था ताकि आईएमएफ के साथ मामलात को तय किया जाए। ये इतने आम शख्सियत हैं, अमेरिका में होते हैं लेकिन अब ये पाकिस्तान के अंदर है। तो वो आगे कहते हैं कि आईएमएफ से कर्जे की किस्त मार्च के करीब मिलेगी और मुझे मार्च में निगरान हुकूमत नजर आ रही है। वो कहते हैं मेरी मालूमात है इस हवाले से अब वो करीब मिलेगी और मुझे मार्च में निगरान हुकूमत नजर आ रही है। आईएमएफ मार्च में मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेगा। वो समझता है कि मार्च में से निगरान हुकूमत से बात करना होगी और निगरान हुकूमत जो है वो टेक्नोक्रेट टाइप होगी, यानी हफीज शेख, रजा बाकर, शब्बर जैदी, इस तरह के लोगों पर मुश्तमिल जो मुआशी तौर पर डील कर सके बैन अल-अक़वामी इदारों से। मौजूदा हुकूमत वो कहते हैं ने आईएमएफ के साथ खतरनाक डेडलॉक किया है। वजीर खजाना इसहाक डार समझते थे कि जुगाड़ करके डॉलर को नीचे ले आएंगे लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इसहाक डार की गलती की वजह से इस वक्त डॉलर के 2 रेट हैं जिससे तबाही हो रही है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट में 25 रुपए का फर्क है।
حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے آ رہے ہیں اور برآمدات کا بیڑا غرق ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے اور میں آپ کوئی نظریاتی مخالف ہیں تو اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، تمام معاشی ماہرین یہ بات کر رہے ہیں، اور ہر اندھے بندے کو جو تھوڑی بہت میرے طرح کا بندہ جو معاشی طور پر زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، کوئی ہم ماہر تو نہیں ہے، لیکن جتنی خبریں آ رہی ہیں یہ تو ایک سادہ لے مین کو بھی پتا ہے کہ جب آپ کی امپورٹ بھی بند ہو جائے، آپ کی ایکسپورٹ بند ہو جائے، جب آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں کمی ہو جائے، فارن ریمیٹنسز میں کمی ہو جائے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر پیسہ آنے کے اندر جو ہے وہ کمی باقی ہو جائے، تو بالآخر آپ نے اور آپ کے ذرائع کیا ہیں؟ پاکستان کی پہلی اتنی ایکسپورٹ نہیں ہے، پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، دیگر اس سے جو متعلقہ انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو جائیں، تو ایک بند گلی کے اندر موجودہ حکومت معاشی طور پر پاکستان کو لے جانے کے اندر شاید اس ایجنڈے کے تحت آئے تھے۔ ان کی دلچسپی صرف ایک ضد تھی کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو گھر بھیجنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آ کر نیب ترامیم کر کے تو اپنے عللے تللے کرنے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عام آدمی پس گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، دہشت گردی آ رہی ہے، پھر ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان حالات کے اندر اب اسٹیبلشمنٹ بھی کتنا برداشت کرے گی؟ یعنی عوام کے اندر پہلے ہی ایک نفرت ہے جو پچھلی لیڈرشپ ہے ملٹری کی، تو اب لازمی بات ہے وہ بھی چاہیں گے کہ معاملات کو کول ڈاؤن کرے، یہ پیسہ کچھ آئے گا، ملک ترقی کی طرف کچھ چلے گا تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف کو پکڑ کر اب نگران حکومت کی طرف لایا جائے گا۔ اس وقت آخری یہ ایک سٹیپ جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور اگر زبردستی طور پر یہ جو مسلط ٹولہ ہے وہ پاکستان پر مزید مسلط رہتا ہے تو شاید اللہ معاف کرے پھر پاکستان کے حالات کیا ہوں گے۔ لیکن امید ہے کہ اب ان کو جلد جو ہے وہ نگران حکومت کی تیاریوں کے حوالے سے جو کام ہے، یہ شبر زیدی کا دعویٰ ہے کہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ یعنی نگران حکومت، وہ کہتے ہیں میری معلومات کے مطابق مجھے نظر آ رہی ہے، نگران سیٹ اپ میں کون ہوگا اس پر یقینی طور پر اس وقت بات چیت شروع ہو گئی ہے، لیکن حکومت اس طرح کا تاثر نہیں دینا چاہتی کہ عمران خان فتح یاب ہوئے اور ہم جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں، لیکن سموتھلی اب جو اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہے اس نے اب اس حکومت پر ضرور چلنا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔